قائد-اعظم بطور وکیل، چند یادیں۔ قائد-اعظم بطور وکیل کیسے تھے؟ اس سلسلے میں ہم نے متعدد واقعات اور بھی تلاش کیے ہیں۔ ان کے اس دور کے ایک ساتھی وکیل نے کہا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک امدادی فنڈ کے لیے چندہ جمع کر رہا تھا کہ لائبریری میں مسٹر جناح کو دیکھ کر میں ان کے پاس گیا اور چندے کی فہرست ان کے ہاتھ میں دی۔ انہوں نے اپنا اکا لگا کر اسے بغور پڑھا، پھر فہرست واپس مجھے لوٹا دی اور بولے، جناب مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں اور جس کام سے مجھے دلچسپی نہ ہو میں اس کے لیے وقت ضائع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ چندہ دینا تو دور کی بات ہے۔ ایک اور وکیل نے اس دور کی یادوں کو شمار کرتے ہوئے کہا، مسٹر جناح بہت بڑے وکیل تھے، ہر مقدمے کی تفصیلات بڑی احتیاط سے انہیں سمجھانا پڑتی تھی، لیکن ایک مرتبہ معاملہ سمجھ لینے کے بعد وہ پوری طرح کیس پر حاوی ہو جاتے تھے، پھر بحث میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی صلاحیتیں زیادہ تر خداداد تھیں، تاہم خود ان کی کوششوں کا بھی ان میں بہت دخل تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسٹر جناح میں کوئی پوشیدہ حس ایسی ہے جس کی مدد سے انہیں مقدمے کے چھپے ہوئے پہلو اور اس کی دقتیں آسانی سے نظر آ جاتی ہیں۔ وہ اپنے مقدمے کے اہم نکتے بڑی خوبی سے نکالتے اور پھر آہستہ آہستہ لفظ بہ لفظ انہیں جج کو سمجھاتے۔ ان کی بحث خالص ہوتی تھی، جذبات کے جوش اور گرمی سے پاک بولاتی کے بقول تینوں میں سے ایک وکیل نے ایک اور قصہ سنایا۔ اس نے کہا، مسٹر جناح کے زمانے میں ہائی کورٹ میں ایم اے سوم جی نامی ایک اور وکیل تھا جو عمر میں ان سے چھوٹا تھا۔ سوم جی بعد میں ہائی کورٹ کے جج ہو گئے۔ ایک مقدمے میں جناح اور سوم جی کی مخالف فریقوں کی طرف سے پیش ہو رہے تھے۔ سوم جی کسی اور عدالت کے بحث کر رہے تھے کہ یکایک مسٹر جناح والے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ سوم جی کے منشی نے مسٹر جناح سے مختصر التوا کی درخواست کی کہ اگلی تاریخ لے لیں۔ مسٹر جناح نے انکار کر دیا۔ منشی نے جج سے مدد چاہی تو جج نے کہا، اگر مسٹر جناح مان جائیں تو مجھے اگلی تاریخ دینے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسٹر جناح راضی نہ ہوئے اور بولے، میرے فاضل دوست سوم جی کا فرض ہے کہ وہ ذاتی طور پر مجھ سے التوا کی درخواست کرتے۔ آج بحث کا وقت مقرر ہے اور اصولی طور پر میں اپنے موکل کے مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہیکٹر بولا لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کے تینوں سال اور ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان میں جذباتی انداز کی کمی ہے، لیکن بحث میں ان کی لیاقت اور برتری کے ہم سب قائل تھے۔ وہ غیر جذباتی انداز میں عدالت میں بحث کے لیے ایک خاص انداز میں کھڑے ہوتے، اپنا اکا یعنی شیشے والی اینک آنکھ پر لگاتے اور پھر آہستہ سے جج کی طرف آنکھ اٹھاتے۔ ان کی حرکات و سکنات سے ایک مدبر کا اندازہ جھلکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری عدالت پر چھا گئے ہیں۔ ہاں، مسٹر جناح رفتہ رفتہ اپنے دلائل سے سچ مچ چھا جاتے تھے۔ ان وکلاء نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب ہم مسٹر جناح کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ان کی غیر معمولی دیانتداری کا خیال آتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے سولسٹر نے ایک موکل ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ اس کے پاس مقدمہ کے لیے زیادہ پیسے نہیں۔ مسٹر جناح نے مقدمہ لے لیا۔ وہ ہار گئے، لیکن انہیں یقین تھا مقدمے میں جان ہے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ اپیل کی جائے۔ سولسٹر نے انہیں یاد دلایا کہ موکل کے پاس پیسے نہیں۔ مسٹر جناح نے سولسٹر سے کہا کہ اپیل دائر کرنے کے اخراجات کا کچھ وہ اپنی جیب سے دے اور کچھ حصہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے موکل کو انصاف مل سکتا ہے۔ سولسٹر مان گیا۔ مسٹر جناح نے مقدمہ دائر کیا اور اپیل میں جیت گئے، لیکن جب سولسٹر نے انہیں موکل سے مزید فیس دلوانا چاہی تو وہ بہت خوش تھا اور مزید فیس دینا چاہتا تھا، تو مسٹر جناح نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے مقدمہ بغیر فیس کے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ایک اور وکیل نے بھی ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، مسٹر جناح کا ایک موکل عدالت میں ان کی کارکردگی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے مقررہ معاوضے کے علاوہ ان کو کچھ روپیے بھیج دیے۔
مسٹر جناح نے یہ فاضل رقم واپس کر دی اور اس کے ساتھ ایک پرچے پر لکھ بھیجا، آپ مجھے جتنی رقم دے چکے ہیں فیس اتنی ہی طے ہوئی ہے تھی، بقایا رقم واپس بھیج رہا ہوں، اسے رکھنا بے اصولی ہوگی۔ قائد اعظم پر کتاب لکھنے والے ہیکٹر بولاتھ نے ان 3 بوڑھوں وکیلوں سے پوچھا کہ آپ مسٹر جناح کی قابلیت سے متاثر تھے یا انہیں پسند کرتے تھے، تو ان میں سے ایک بولا، میں انہیں واقعی پسند کرتا تھا کیونکہ وہ بڑے منصف مزاج تھے۔ سیاسی زندگی کے اختلافات اور تلخیوں کے باوجود ان کے دل میں کسی کے لیے بغض یا نفرت نہیں تھی۔ وہ سخت ضرور تھے لیکن کسی کے لیے بھی عداوت یا کینے سے پاک تھے۔